آج دل بہت دکھا ہوا ہے، لہجہ بہت زخمی ہے۔ امت پہ ایسا وقت بھی آنا تھا، ہماری بے بسی، ہماری بے حسی، 56-57 اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ لیلۃ القدر کی مبارک گھڑیاں اور مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی جا رہی ہیں۔ کریا کریا، بستی بستی، صحرا صحرا خون، امت والے کتنا سستا امت کا ہے خون۔ گھر گھر سے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی، ہم نے کشمیری ماؤں کے بین سنے، ان یتیموں کی آہیں اور فریادیں سنی، بیواؤں کی سسکیاں سنی، روتے بلکتے بچوں کی صدائیں ہم بچپن سے سن رہے ہیں۔ فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، مشرقی تیمور کو چند لمحے بھی نہیں لگے۔ باقی مسائل ایسے چٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں، اقوام متحدہ سرپرست ان کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب حضور کی بارگاہ میں آئی تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو حضور نے اپنی چادر اس کی طرف ڈالی تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے۔ حضور نے گوارا نہ کیا کہ اس کے سر سے چادر اتری ہو۔ تو اقبال نے مثنوی چے باعت کرد اقوام شرق کے اندر بحضور رحمت للعالمین کے نام سے ایک نظم لکھی، تو اس میں یہ واقعہ سارا درج کیا، اور اس کے بعد اقبال حضور کی چادر رحمت کو تھام کے پکارتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ اے رحمت عالم، ہمارے سر سے بھی وقار کی چادر اتر چکی ہے۔ بنو تے کی بیٹی کے سر پہ چادر اوڑھنے والے محبوب، ہم آج پوری امت بہنا سر ہیں۔ وہ کشمیر میں ہیں، وہ برما میں ہیں، وہ فلسطین میں ہیں، وہ شام میں ہیں۔ آج امت جاں بلب ہے۔ آسمان کے مالک، اس آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اللہ اس امت کو عالمی قیادت نصیب فرما، اللہ اس امت کو باقپن، عظمت رفتہ، رفت پاری نہ دیتے۔ اور میرا دل دعا دینے کو چاہ رہا ہے رجب طیب اردگان کو، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، عصر نو رات ہے دھندلا سا ستارہ تو ہے، کشتی امت کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ اللہ اس امت کو وقار دے دے، وہ دن ہم بھی دیکھیں گے کہ یہ امت غالب ہوگی۔ احرام کے اعتبار سے حج کے لیے کون سی جگہ ہے جس سے باندھا ہوا احرام سب سے افضل ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے سب سے افضل احرام کے اعتبار سے وہ حج ہے جس حج کا احرام مسجد اقصیٰ سے باندھا جائے۔ اللہ ہمیں وہ دن نصیب کرنا کہ ہم ایک حج ایسا بھی کریں کہ مسجد اقصیٰ سے احرام باندھے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں۔ صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے، اس امت کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ نجدین نبی دا وانگ یتیمہ تے کر کر تکے کھاوے، کتوں لبا عمر بہادر جو لوندے نو گئے۔ حاتم طائی کی بیٹی ایک جنگ میں، غزوے میں قید ہو کے آتی ہے، تو جب حضور کے سامنے قیدی لائے گئے تو اس کے سر سے چادر اتری ہوئی تھی، تو آقا کریم نے اپنی نورانی چادر، کمبل نور، اس کے سر پہ ڈال دیا۔ تو کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، فرمایا بیٹی تو ہے، بیٹی تو ہے۔ اس واقعہ کو حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے بھی نظم کیا ہے۔ تو اس کے بعد اقبال خود حضور کی بارگاہ میں جولی پھیلا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور استغاثہ پیش کرتے ہیں، ما ازاں خاتون تے اریاں تریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور
ہمارے سر تو اس بیٹی سے زیادہ برہنہ ہیں، ہم بھی بے چادر ہو گئے ہیں اس دنیا کے اوپر، ہمارے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دیجیے۔ آج فلسطین کے بلکتے بچے، روتی مائیں، آہیں اور سسکیاں بھرتے ہوئے مظلوم حضور سے ہی کہہ رہے ہیں، اب تو ان کے دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ گئے۔ اسلام نے سرخرو ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اگر کوئی بزدلی دکھاتا ہے تو وہ بزدلی کی موت مر جائے گا، لیکن اسلام نے غالب ہونا ہے۔ یہ دکھ، یہ اذیت، یہ تکلیفیں، یہ اس وقت جو حالت ہے فلسطینیوں کی، دردناک صورتحال ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کتنے ستاروں کا خون ہوتا ہے پھر جا کے سحر کا سپیدہ نمودار ہوتا ہے۔ شہادتیں ہوتی ہیں، اذیتوں سے لوگ گزرتے ہیں، پھر نتیجہ پیدا ہوتا ہے، تو یہ نتیجہ انشاءاللہ پیدا ہوگا اور امت کو انشاءاللہ غالب آنا ہے۔ ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہوگا، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا کی اشرافیہ، ایک دو ممالک کے علاوہ، وہ ان کے ساتھ نہیں ہے، وہ بیان بازی کی حد تک اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے رسمی کارروائیاں کرتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ممالک جو ہیں، ان کے حکمران، اشرافیہ اور بڑی بڑی فوجیں کہاں کھڑی ہیں۔ سفارتی سطح پہ خلوص کے ساتھ کوشش کی جائے، اور اگر لگتا ہے کہ یہ کوششیں بارآور نہیں ہوں گی تو ہمارے پاس یہ راستہ موجود ہے جہاد کا۔ جب آپ کے پاس طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، تو پھر آپ کی سفارتی بات بھی مانی جائے گی۔ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی حکار بے بنیاد۔ حضرت موسیٰ اگر کلیم اللہ تھے، ایک ان کا وصف تھا، لیکن دوسرے ہاتھ میں عصا بھی تھا۔ جہاد کا آپشن موجود ہے آپ کے پاس، اور انہیں پتا ہو اگر ان کی بات سفارتی سطح پہ نہیں مانے گی تو یہ راستہ ان کا کھلا ہوا ہے اور اس سے گریز نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی بات سفارتی سطح پہ مان لی جائے گی۔ لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ چیخ چلا کے رو کے جو ہے وہ پھر خاموش ہو جائیں گے، تو وہ آپ کی اشک شوئی بھی نہیں کریں گے، محض ایک رسم کے طور پہ کاروائیاں ہوں گی اور بات ختم ہو جائے گی۔ سلامتی کونسل اقوام متحدہ ہمیں کیا دے گی؟ وہ تو استعمار کی باندھی ہے، ہمارے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ امت کو اپنا پلیٹ فارم فراہم کرنا ہوگا، اور امت کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پیغمبر نے جو راستہ جہاد کا دیا ہے اسی راستے پہ چلنا ہوگا۔ پھر دیکھنا کہ کس طرح کفر دم دبا کے بھاگتا اور گھٹنوں کے بال آتا ہے۔ مسلمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اگر وہ غیرت پہ آ جائے تو۔ دوسرا، اس وقت وہاں بیچارے لوگ سسک رہے ہیں، ان کے پاس دوائیں موجود نہیں ہیں، اور ان کے پاس غذائی قلت ہے، مکان ان کے ختم ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 52,000 لوگ بے گھر ہو گئے، اور کہیں اس سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یہ تو ان کی رپورٹ ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں آسودہ زندگی دی ہے، تو ہم آدھی روٹی کھا لیں اور آدھی روٹی ان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھیجنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ہم نے ادارۃ المصطفیٰ کے تحت وہاں کام کا آغاز کیا ہے۔ اگر کوئی ہمارے پہ اعتماد کرنا چاہے تو ہم بھی اس خدمت کے لیے حاضر ہیں، اور انشاءاللہ آج سے وہاں غزہ کے اندر اللہ کی توفیق سے کام کا آغاز ہو گیا ہے ان کی نصرت اور اعانت کے لیے۔ باقی مختلف ذرائع ہیں، ان کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کو اطمینان ہو جہاں تو یہ کام کرنے کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا اور دیگر جو ابلاغ کے ذرائع ہیں وہ بہرحال اس دور کے اندر مؤثر ہیں، اور ان کے ظلم کو، جبر کو بے نقاب کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔ اور اس مرتبہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا کے اوپر ان کے جور و ظلم سامنے آئے ہیں۔ پہلے ان کا اپنا میڈیا تھا، میڈیا پہ قبضہ ہوتا تھا اور کچھ باہر نہیں نکلنے پاتا تھا، لیکن اس مرتبہ کیسے کیسے مناظر جو ہے وہ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور لوگوں کا جذبہ اور جوش و خروش آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو ہمارے پاس جو بھی ٹولز ہوں ان کے ذریعے سے ہم ان کی آواز کو پوری دنیا کے اوپر پہنچائیں، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں ہر صورت کرنا چاہیے۔ اسی طرح ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اپنے ملک کی بنی ہوئی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں، ترکی کی مصنوعات کو متبادل کے طور پہ استعمال کریں۔ کفر کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے ترکی، وہ چبھتا ہے ان کی آنکھوں کے اندر کہ کس طرح اس کو مٹا ڈالیں، تو ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ سیاحت کرنے جاتے ہیں تو ترکی جائیں دیگر مغربی ممالک کی بجائے،
ترکی میں انبیاء کی قبور موجود ہیں، صحابہ کی قبور موجود ہیں، اور ترکی میں اصحاب کہف کا غار ہے، ہماری تاریخ ہے ترکی میں بہت ساری، تو وہاں دیکھیں اور وہاں ان کے لوگوں کا جذبہ اور ان کا ایمان اور ان کا اخلاق پھر پاکستانیوں سے جس طرح وہ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ ترکی کی مصنوعات کو استعمال کریں، دیگر بلاد اسلامیہ کی مصنوعات کو استعمال کریں، پاکستان کی مصنوعات کو استعمال کریں، معیار میں کم ہی کیوں نہ ہوں، کوئی بات نہیں ہے، مصنوعات جو ہیں وہ اپنے ملک کی، اپنے وطن کی استعمال کریں۔ تو بائیکاٹ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے ان کو مالی نقصان ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح جو ہے وہ ان کی اخلاقی مدد کریں، جو صحافی ہیں وہ ان کے لیے لکھیں، جو بولنے والے ہیں علماء وہ تقریروں میں، تحریروں میں، گفتگو میں لوگوں کو اویئرنیس دیں۔ اتحاد امت کے ذریعے سے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ امت اگر متحد ہو جائے، جغرافیائی تقسیمیں، لسانی عصبیتیں اور باہمی ہماری ذاتی رنجشیں اور نفرتیں جو ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہیں اور جس سے امت کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا ہے، یہ بدبختی ہوتی ہے۔ تو ان ساری تقسیمات کو رد کر کے حضور کے نام پر، قدس کے نام پر، قرآن کے نام پر، توحید کے نام پہ ہم جمع ہو جائیں۔ الکفر ملت واحدہ، سارا کفر ایک ملت ہے، تو مسلمان کیوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں؟ حضور کے نام پہ سب جمع ہو جائیں۔ امت کی وحدت اس بات کا پیغام ہے کہ دشمن کے چھکے چھوٹ جائیں۔ میں اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کو کہتا ہوں، اپنی اولادوں کو بہت اچھا پڑھائیں، ان کی دینی تربیت آخری حد تک کریں، اور ان کی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کو بھی بہتر سے بہترین انداز میں آگے لے کے جائیں۔ وہ ہر شعبے کے اندر آگے بڑھ کے شعبے کے اہم منصب تک پہنچیں، اور ان کے اندر جو راسخ مسلمان ہے وہ مضبوط تر ہو، وہ آپ کی آغوش سے گزرا ہے، وہ وہاں جا کر کے بھی جو ہے وہ پکا سچا مسلمان ہو۔ سب لوگ اس طرح جب آگے جائیں گے تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا، لیکن اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم سوائے چیخنے چلانے کے، صدائے احتجاج بلند کرنے کے اور کچھ نہیں کر پائیں گے۔ تو بہرحال غالب تو آنا ہی آنا ہے اسلام نے، وہ پھر ہم نہیں ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ کسی اور کو منتخب کر لے گا ہماری جگہ پہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور ہماری نسلیں اسلام کی نشأت کے کام آئیں، اسلام کی نہضت کے کام آئیں، تو اس کام کے لیے ہم اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنے رجال کار کو تیار کریں، تاکہ پھر ان جگہ پہ کھڑے ہو کر کے دین کی نصرت اور اعانت کے فریضے کو سر انجام دیں۔ یہ صرف عرض وطن پاکستان کی کہانی نہیں ہے، پورے 56-57 اسلامی ملک ہمدردی کے 2 بول بولنے سے قبل بھی ان لفظوں کو تولتے ہیں کہ اس سے کسی کی ناراضگی تو نہیں ہوتی۔ جب مسلمان اتنا بزدل ہو جائے گا، اتنا کمزور ہو جائے گا، تو پھر اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ذلت، رسوائی، نکبت مقدر ہوگی، اور وہ آپ کے سامنے ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم سر بلند ہو کر مومن بن کے رہو، عزت کا تاج تمہارے سر پہ رکھوں گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے رہو۔ اور آج دنیا کا مکروہ اور دوہرا چہرہ بھی سامنے آ گیا، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، کتوں اور بلیوں کے حقوق پہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں۔ آج بلکتے بچے، یہ ایک تصویر دیکھی نہیں جاتی کہ ایک حاملہ عورت کٹ جاتی ہے تو اس کے پیٹ سے ادھورا بچہ ایک شخص ہاتھ میں اٹھائے ہوئے دہائی دے رہا ہے۔ ظلم ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور خون خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ کاش کہ آج ہمارے آیان سلطنت کچھ سوچیں کہ ہم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اس وقت سب سے اہم کردار اگر کوئی شخص ادا کر سکتا ہے تو وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان ہے، کہ جس کی آواز پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے۔ اس وقت کفر متحد ہے، اس وقت پورے یہودی دنیا کے اسرائیل میں جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خون کا تماشا دیکھنے کے لیے، اور 56-57 اسلامی ملک ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے جب ان کے بچے آواز دیتے ہیں، این انتم یا جنود المسلمین، اے مسلمانوں کے لشکروں کہاں ہو تم؟ کس طرح ان کو جواب دیں؟ ایک بیٹی نے آواز دی تھی، صرف ایک بیٹی نے، ناہید نام تھا اس کا، اور بدترین حکمران دنیا اسے مانتی حجاج بن یوسف کو۔ ایسے جمعے کا خطبہ دے رہا تھا تو محراب کے پیچھے سے آوازیں بلند ہوئیں، تو اس نے پوچھا کیا ہوا؟
تو لوگوں نے بتایا کہ دیبل میں ایک کارواں کو راجہ داہر کے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، تو یہ اس کی فریاد کر رہے ہیں، اور وہ ناہید نامی ایک لڑکی نے آواز دی ہے میری مدد کو پہنچو۔ تو حجاج نے کہا تیری مدد ہو گئی، اور پھر محمد بن قاسم کو تیار کیا، اور پھر وہ قہر بن کے ٹوٹا، صرف ایک بیٹی کی آواز پہ۔ ایک بیٹی نے پکار دی۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں، کتنے بچے ہیں، آج وہ نام لے لے کے آوازیں دے رہے ہیں، لیکن ہے کہ کسی کی زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو، کسی کی نیند میں خلل آ جائے، کسی کے عیش و عشرت میں، کسی کے طرز زندگی میں فرق پڑ جائے۔ بے حسی کی یہ کیفیت ماضی میں کبھی نہیں دیکھی تھی جو آج دیکھنے کو مل رہی ہے۔ آہستہ آہستہ ہمیں مادیت زدہ کر کے، مسائل میں الجھا کر کے ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کر دیا گیا کہ ہم کسی قابل نہیں رہے، لیکن اگر ہم سچے دل سے رب کے حضور حاضر ہو جائیں اور مظلوم کی داد رسی کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ آسمان سے بھی رحمت نازل کرے، زمین سے بھی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آسانیاں کرے اور فلسطینیوں کو کامل فتح یاب فرمائے، اور اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار دے، اور 56 اسلامی ممالک کو غیرت مند حکمران عطا فرمائے، اور اپنی خاص کرم نوازیاں اللہ میرے وطن اور تمام بلاد اسلامیہ کے شامل حال فرمائے۔ ہمیں حکم دیا گیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، گنتی کے دن پورے کرو، اور اللہ نے تمہیں جو ہدایت عطا کی اس پر اس کی بڑائی بولو، اس پر تکبیر بولو۔ گنتی کے دن 29 ہیں یا 30، ثواب 30 کا ہی عطا کیا جاتا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جو تمہیں اس نے ہدایت عطا کی اس پر اس کی بڑائی بولو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اس آیت کریمہ پر عمل ہے۔ عید کا دن اللہ کی رحمتوں کے نزول کا دن ہے، اور یہ دن ہمیں صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے۔ صدقہ فطر ایک تو غریبوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے ہے، اور دوسرا روزے کے اندر جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں یہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے، اور روزوں کی قبولیت کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عید کے موقع پر ہمیں غرباء کو، مساکین کو، معاشرے کے ان طبقات کو یاد رکھنے کی تلقین کی گئی ہے جو کسی وجہ سے عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، معاشی بحرانوں کا اور کمزوریوں کا شکار ہیں۔ تو اسلام ایک صالح، پاکیزہ اور ایک درد مند دین ہے، اور اپنے ماننے والوں کو ہر موقع پر غرباء کو یاد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو یہ موقع عید کا ہے، تو عید کے موقع پر غرباء کو خوشیوں میں شامل کرنے کا سبق اور درس دیا گیا ہے۔ تیسری بات جو اس موقع پہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرتبہ عید الفطر بہت درد اور اذیتیں لیے جلوہ گر ہوئی ہے، اس لیے کہ ہمارے فلسطینی بھائی اس وقت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جس اذیت سے، جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں اس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ بیچارے تنے تنہا جو اپنی زمینوں سے بے دخل کیے گئے، اور آج مسجد اقصیٰ میں ان کو داخل نہیں ہونے دیا جاتا، اور اگر وہ مخصوص راتوں میں اور جمعات کے اجتماع میں وہاں پہنچتے ہیں تو ان پر گولیاں برسائی جاتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ القدس ہماری غیرت کا نشان ہے، القدس ہماری عزت کا نشان ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانی معراج کا آغاز مسجد اقصیٰ سے کیا، اور قرآن نے اس مسجد اقصیٰ کا تعارف کرواتے ہوئے کہا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ بابرکت جگہ ہے جس کے اطراف میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محبت انوار ہے، یہ ارض شام، فلسطین شام کا ہی حصہ ہے، اردن بھی شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی شام کا حصہ ہے، اور سیریا یہ تقسیم کر دیا گیا۔ تو یہ سارے شام کے حصے ہیں جو ارض مبارک ہیں،
اور اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر کے شام کے لیے دعا مانگی ہے، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ تو شام کی سرزمین اور بیت المقدس مسلمانوں کے لیے عزت کا مقام ہے۔ اور تیسری مقدس ترین جگہ ہمارے لیے مسجد اقصیٰ ہے۔ تو بیت المقدس پر آج یہودیوں کا قابض ہو جانا اور پھر مزاحمت کرنے والے، اپنے حق مانگنے والے مسلمانوں کو یوں گولیوں سے بھون ڈالنا اور یوں اذیتوں میں مبتلا کرنا، اور پھر کوئی توانا آواز ان کے لیے بلند نہ ہونا، یہ دردناک صورتحال ہے۔ شاید آج انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جیسے بھی ہو ہم اپنا حق لے کے رہیں گے۔ آج وہاں عید کے دن فلسطینی اپنے بچوں کو لے کر کے، دودھ پیتے بچوں کو بھی گود میں اٹھا کے مسجد اقصیٰ کی طرف مارچ کریں گے کہ یا مسجد اقصیٰ ملے گی یا پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو یہ فیصلہ کن مارچ ہونے جا رہا ہے۔ پورے عالم اسلام میں اضطراب ہے۔ ہم بے بس اور مجبور لوگ کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن دعا مومن کا اسلحہ ہے۔ جب ہم کچھ اور نہیں کر پاتے تو دعا ہمارے پاس موجود ہے۔ تو آج اس اجتماع عید کے موقع پر اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے پورے خلوص کے ساتھ دعا کیجیے گا، اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرمانا اور غاصب یہودیوں کو غارت کر دینا، صہیونیوں کو برباد کر دینا، امت مسلمہ کو عروج اور بانکپن نصیب فرمانا، اللہ ان کو آبرو دینا، مسجد اقصیٰ کی آزادی نصیب کرنا، اور ہمیں وہ بہاریں، وہ عزتیں، وہ وقار نصیب کرنا کہ ہم وہ دن اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ مسجد اقصیٰ آزاد ہوئی ہے۔